مشہور ہے، بادشاہ نے اپنی پیدائش کے دن پر ایک آفر لگایا. دیتے نا بڑے لوگوں کی بات ایسی ہوتی کہ جب پیدائش ہوتی تو کچھ انعامات سے لوگوں کو نوازتے ہیں. تو بادشاہ نے اب انعام لگا دیا، سارے علاقے میں اعلان کروایا بادشاہ کا دربار لگے گا، آ جانا. اور بادشاہ اعلان کیا اس دربار میں، جس کو جو چیز ہونا ہے وہ چیز پر ہاتھ رکھو، وہ چیز اس کی ہو جائے. بادشاہ کی دولت کیا معمولی دولت ہے کیا؟ ہر ایک جنا کوئی صوفے پہ ہاتھ رکھ دیا، کوئی بیلواں الماری پر ہاتھ رکھ دیا، کوئی زمین پر ہاتھ رکھ دیا، اور کوئی گھر و مکان پر ہاتھ رکھ دیا، کوئی اشرفیوں پر ہاتھ رکھ دیا، کوئی سونا چاندی پر ہاتھ رکھ دیا، کوئی اعلیٰ عمدہ کپڑوں پر ہاتھ رکھ دیا. کس کو جو چیز پسند آئی اس نے وہ چیز پر ہاتھ رکھ دیا، وہ اپنے آپ لے کر چلا گیا. اب ایک خاتون آئی اور وہ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھی. بادشاہ پریشان حیران ہوا، ارے پاگل بندی، ارے دیوانی بندی، اے اللہ کی بندی، مجھ پر ہاتھ رکھ کر کیوں وقت ضائع کر رہی ہے؟ کوئی سامان پر ہاتھ رکھ لے، وہ سامان تیرا ہو جائے گا. بادشاہ سلامت، آپ کا وعدہ ہے، آپ پیدائش، آپ جنم دن ہے آپ کا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ جو چیز جس پر ہاتھ رکھے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی. میں نے آپ پر ہاتھ رکھا تو آپ میرے ہو گئے. بادشاہ بولا، ارے کیسی پاگل عورت ہے، کیسی بیوقوف عورت ہے کہ مجھے لے کر کیا کرے گی؟ کوئی سونا لے لے، کوئی زمین لے لے، کوئی گھر لے لے، کوئی گھوڑا لے لے، کوئی اونٹ لے لے، کوئی اس کو بھی لے لے زندگی کے جینے کے لیے. میرے دوستوں، عقل کے پردے ہو جائیں گے اس ماں کے سوال سے. وہ ایک واقعہ ہمارے لیے زندگی کا بڑا کھویا ہوا زندگی کو احساس دلائے گا، جو ہم نے کھوئی ہے رمضان المبارک کی اگلی زندگیوں، جو آگے گزرا ہوا جو رمضان ہم نے کھویا ہے، شاید وہ یہ رمضان میں ہم بھرپور عمل کر سکیں اللہ کی عبادت. اس واقعے سے اس بندی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی الماری لے لے گا، کوئی زمین لے لے گا، کوئی مکان لے لے گا، لیکن یہ سب دینے والا بادشاہ ہی کو اگر لے لوں تو بھی سارے میرے ہیں. ایک زمین رکھو تو زمین مل گئی، سونا رکھو تو سونا مل گیا، اور پہاڑ رکھا تو پہاڑ مل گیا، اونٹ رکھا تو 100 چیز چاہے تو وہ چیز مل گئی. لیکن یہ چیزیں جس کی ہے اگر اس پہ ہاتھ رکھو تو پھر ساری دولت میری ہے. بھی اس سے بڑا اور کس پر ہاتھ رکھو بھائی؟ بتاؤ، وہ بیوقوف تھی، پاگل تھی یا عقل مند تھی؟ میرے دوستو، عقل مند تھی، اسی لیے کہ دولت پر ہاتھ نہیں رکھا، دولت والے پر ہاتھ رکھا. تو میرے دوستو، جس دنیا کے بازار میں، جس دکان کی دولت میں اور دنیا کی طرح طرح کی قیمتوں برانڈ چیز پر ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو دنیا کے بازاروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اللہ کا گھر ایک گھر ایسا گھر ہے، اگر اس گھر کے ہو گئے تو پھر کائنات ہماری ہوگی. اس گھر والے کے اگر ہم ہوں گے تو پھر کائنات ہمارا قدم چلے گی. میرے دوستو، اس گھر والے کو ہم بھول گئے ہیں، اس گھر والے کی عبادت کو ہم نے چھوڑا ہے. بتاؤ، جس بادشاہ پر اس بندی نے ہاتھ رکھا تو وہ بیوقوف کام کی یا اچھا کام کی؟ عقل مندی کام کی. لیکن آج میرے دوستو، ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ، ماہ رمضان جیسے برکت والا مہینہ، اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ہم بازاروں میں برانڈ کپڑوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، برانڈ ٹوپیوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، برانڈ چیزوں کو دیکھنے میں لگے ہیں. ارے رحمان جیسا برانڈ دنیا میں کون سی کمپنی ہے یارو؟ یہ تو بتا دو. جس خدا نے کائنات کو پیدا کیا، اگر اس خدا کو بھول گیا تو پھر بتا تجھے میں اور آپ کیا حاصل کیے اس دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. میرے دوستو، میرے محترم بھائیو،
اس دنیا چلتی پھرتی دنیا ہے، لیکن جانے والا کل صبح پھر واپس آئے گا نہیں، واپس آنے والا پھر کبھی واپس آئے گا نہیں دنیا کے اندر۔ جو چلا گیا اللہ کے دربار میں چلا گیا، لیکن اب واپس پھر وہ آئے گا، ختم ہو گیا، چاپٹر کلوز۔ جتنے کر لیا اعمال کر لیے، جو ہو گیا سب ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے قیمتی وقت ماہ رمضان کا دیا ہے، اس کے اندر کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کریں اور اللہ سے معافی تلافی کریں اور اللہ کے سامنے عاجز انکساری کریں۔ اگر رو کر اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بندی اور آفت والی تقدیروں کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت میں بدلا دیتا ہے۔ مقدر کی روٹی کس نے لکھا ہے؟ مقدر میں جو ہونا تھا وہ کس نے لکیر کو لکھا ہے؟ وہ اللہ نے لکھا ہے۔ سب انسان ماں کے نو